الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد ٹیرا ضلع بارہ بنکی، جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور حدیث بھی یہی ہے، عقل مند اور دانش مند انسان اسی کو کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے. اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں جو ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ہونی چاہیے اور جن کی ضرورت ہے، وہی چیزیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی احکام دو قسموں پر مشتمل ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. میں شارٹ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، ان دونوں قسموں کو سمجھ لینا اور اس پر عمل کر لینا یہی اسلام ہے. اور اسی تعلق سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عدل اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دو قسموں پر مشتمل ہے اسلامی احکام.
حقوق اللہ کے تعلق سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اللہ کا حق ہے ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ کا حق ہے کہ ہم عبادت اسی کی کریں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں، اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کے لیے قیام کریں، اسی کے لیے رکوع کریں اور اسی کے لیے سجدہ کریں، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ ہم روزہ اسی کے لیے رکھیں، حج اسی کے لیے کریں۔ یہ تمام چیزیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے، وہ اپنے بندے کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کچھ کمی آتی ہے، حقوق العباد میں اگر کچھ کمی آتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس کے تعلق سے حقوق العباد میں آپ کی کمی آئی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ غور کریے آپ، یعنی نماز میں اگر تھوڑی بہت سستی ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں اگر تھوڑی بہت کمی آ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود آپ حج کو نہیں جا رہے ہیں، 1 سال لیٹ کر دیا، 2 سال لیٹ کر دیا، 3 سال لیٹ کر دیا، یا یہ سوچ لیا کہ ہم نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، آخری بچی بچی ہوئی ہے، اس کی بھی شادی کر دیں پھر جائیں گے حج کرنے، اور آپ لیٹ پہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے صرف لیٹ ہونے پر۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے، ہم نے کسی کا حق مار لیا، یا کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، یہ گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے ناجائز کسی کو گالی دی ہے تو جب تک میرا بھائی ہم کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی غیبت کر دی ہے پیٹھ کے پیچھے، کسی کی چغلی کی ہے پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی مخبری کی ہے پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی جاسوسی کی ہے پیٹھ کے پیچھے، تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقوق اللہ تو اللہ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بھائی، وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کے تعلق سے آپ نے ایسا کیا۔ آپ غور کریں، حقوق العباد میں کمی کرنے والے اور کوتاہی کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ نظر ڈالیے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، پھر روح ڈالی، جنت کے اندر داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، دونوں سے کہا رہو، جنت میں رہ رہے ہیں، اور پھر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، تمام فرشتوں سے، جتنے فرشتے تھے سب سے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ ہی کو ہے، لیکن جب اللہ اگر حکم دے دے اور کسی بندے کے تعلق سے یہ کہہ دے اپنی مخلوق کے اس کو سجدہ کرو، تو پھر اللہ کا حکم ماننا عبادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ انکار نہیں کر سکتے، کیوں؟
کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. سجدہ عبادت نہیں ہے, حکم رب کو ماننا عبادت ہے. آپ دن بھر میں کتنی مرتبہ جھکتے ہیں پلیٹ اٹھانے کے لیے؟ کتنی مرتبہ آپ اٹھتے ہیں کوئی گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے؟ لیکن آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم رب نہیں ہے. آپ آئے ہیں مسجد میں, اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع کر رہے ہیں, اس پر آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ حکم رب ہے. تو جھکنا عبادت نہیں ہے, حکم رب کو مان کر جھکنا یہ عبادت ہے, اور رب العالمین کی مرضی کے مطابق جھکنا عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, تم آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن کریم کے ان لفظوں پر غور کریں. تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مان کر سجدہ کر لیا, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا, انکار کر دیا. واستکبر, اور تکبر کیا. اور اس انکار اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. لیکن انجام کیا ہوا ابلیس کا؟ اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, اس کو نکال دیا گیا. آج کائنات کی سب سے مبغوض اگر کوئی ہستی اللہ کی نظر میں مقہور اور مغضوب ہے تو وہی شیطان اور ابلیس ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, کیوں؟ کیا شیطان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا, اور اتنی کرتا تھا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. 4 انگلی کے برابر بھی کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. غور کیجئے کتنی عبادت کرتا تھا وہ. اللہ کا حق تو ادا کرتا تھا. شیطان کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اے اللہ, میں تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور تجھے سجدہ کرتا بھی ہوں. شیطان مشرک بھی نہیں تھا, وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں کرتا تھا, وہ کسی غیر کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتا تھا, وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. وہ مشرک نہیں تھا, وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. اس کو اللہ کی عبادت پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا, وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی منکر نہیں تھا. لیکن اللہ نے اپنے بندے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. اب یہ حق ہے آدم کا کیونکہ میرا حکم ہے. حقوق اللہ میں کمی تو نہیں آنے دی, لیکن حقوق العباد میں کمی آ گئی. اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا, باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا, اللہ کی توحید کو ماننے والا, سب کچھ تھا وہ. لیکن اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اور کیوں نہیں کروں گا؟ اس نے صاف کہا خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اور خلقتہ من تراب, اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہے. میں اسٹرانگ ہوں, میں پاورفل ہوں, میں طاقتور ہوں, میں کمزور کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کے سامنے سجدہ کیسے کرے؟ تکبر دیکھیے, اسی کو قرآن نے کہا واستکبر, تکبر آ گیا اس کے اندر. آج تکبر ہی ہم کو لے ڈوبا ہے. جہاں آپ کے دل میں یہ آیا کہ میرے اندر کچھ ہے, گئے آپ. جہاں آپ کے اندر یہ آیا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں, آپ کی عبادت گئی بھاڑ میں. لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر.
چیونٹی کے سر کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں گھمنڈ ہوگا تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گھمنڈ کرنے کا حق، تکبر کرنے کا حق، اپنی بڑائی جتانے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری لنگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا حدیث قدسی، العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور کبریائی تکبر جتانا یہ میری چادر ہے۔ اور لوگوں، دو کپڑے تم پہنتے ہو، دو کپڑے میں بھی پہنتا ہوں، یہ دونوں چیزیں میری عزت ہیں۔ العز ازاری، لنگی میری عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر یہ میری چادر ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَن نَازَعَنِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تم نے مجھ سے لینے کی کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو عزت دار سمجھا اور تکبر کے لائق اپنے آپ کو سمجھا، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی تم نے مجھ سے لینے کی کوشش کی تو گویا تم مجھ سے میرا لباس چھین رہے ہو۔ فَمَن نَازَعَنِي فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَقَدْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے شخص کو میں ایسا عذاب دوں گا جو اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ فقد عذبتہ عذابا شدیدا، سخت عذاب دوں گا۔ جہاں لفظ سخت آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے دماغ سے بالا تر ہے، تمہاری عقل ایسی سختی کو سوچ نہیں سکتی، تصور بھی نہیں آ سکتی، تمہارے دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو اس کی سختی کا اندازہ لگا سکے۔ صرف اللہ کے لیے ہے تکبر جتانا۔ اللہ کسی کو عزت دے دے وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان کبھی اپنے آپ کو عزت دار نہ سمجھے کہ میں بہت عزت دار ہوں۔ عزت بس صرف اللہ کے لیے، تکبر اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ جس کو دے دے۔ دیکھ لیجئے کتنا عزت دار تھا ابلیس، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، کہاں چلا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں ٹائم کی، بہت بڑی کام، قربانی دے دی۔ مولانا جرجیز کا نام سنا، مسجد بھر گئی، باہر بھی شامیانہ لگ گئے، بچ گیا۔ چلیے کوئی دوسرے مولانا آ رہے تقریر کرنے، ہو گئے بہت بڑے کامیاب۔ اس جمعے کے بعد اب جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے گا، مل گئی جنت۔ لیکن یاد رکھیے اگر حقوق العباد میں اگر آپ کے اندر کمی رہ گئی تو یہ عبادت بیکار، شیطان کی عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ زمین پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن کہاں گئی اس کی عبادتیں؟ کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ نے اس کی عبادتوں کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو آپ کی عبادت بیکار۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس دہلیز پہ کھڑے ہیں؟ کہاں ہیں ہم تصور کریں۔ صاحب نماز پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم کی، رشتے کی بات چلتی ہے، ہاں پانچوں ٹائم کا نمازی بھی ہے لڑکا، ماشاءاللہ، چاہے وہ اپنے سگے بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسی کی، غریب پڑوسی کی دیوار پر قبضہ کیا ہو، اس کی 1-2 میٹر 10 گج زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہو، یہ سوچ کر کہ یہ تو مقدمہ لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں صاحب، ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں۔ ہم غور کیجئے اس واقعے کے اوپر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ تمام صحابہ کو ایک جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں، نکلو اس جہاد کے لیے۔ صحابہ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں صرف جہاد کے لیے جانا ہی نہیں ہے، وہاں ہمیں کچھ دن رکنا بھی پڑے گا، اس لیے جس کے پاس جو بھی صدقہ کرنے کی طاقت ہو وہ صدقہ کرے، وہ خیرات کرے، وہ لے کر آئے، وہ جمع کرے۔ جس کے پاس جو تھا وہ لایا،
جس کے پاس جو تھا وہ لایا، جس کے پاس جو چیز تھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے دیا. کسی نے گھوڑا دیا، کسی نے زین دی، کسی نے تلوار دی، کسی نے کچھ دیا، کچھ نہیں تو کھجوری دیے، کپڑا دیا، لتا دیا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دیا. اسی بھری محفل کے اندر، اسی بھرے مجمع میں، جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں، لوگوں سے تعاون مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں کہ اس جہاد میں، اس جنگ میں جانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے، جس کے پاس جو طاقت ہو وہ دے. سب لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق لا رہے ہیں. ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا نام علبہ ابن زید الانصاری ہے، جس کا نام علبہ ابن زید الانصاری ہے. میرے بھائیو، وہ ایک صحابی ہیں، وہ بیچارے اتنے غریب ہیں، اتنے تنگ دست ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. وہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس ایک دو کھجور بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر دیں. ان کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے. ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا پچھتاوا ہوا اور بڑی شرمندگی ہوئی. لوگ تو کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہیں ہے، میں کیا دوں؟ وہ رات میں اپنے گھر لیٹے ہیں. اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. انہو لیس من عندی، انہو لیس عندی، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ان تصدقوا، کہ میں اس کو صدقہ دے سکوں، میں اس کے خیرات کر سکوں. غور کیجیے حدیث کے ان لفظوں پر. علبہ ابن زید الانصاری رات میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں جس کی خبر کسی کو نہیں ہے، اکیلے ہیں، رات ہے، تنہائی ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر کہتے ہیں الہ العالمین، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ کر سکوں، جس کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکوں، خیرات دے سکوں. کوئی چیز نہیں ہے. انہو لیس عندی ما اتصدق بھی، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا میں صدقہ کر سکوں. ایک چیز صدقہ دینے کی ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں ہے. اے اللہ، اگر کسی نے میری عزت پر حملہ کیا ہو، اگر کسی نے میری آبرو ریزی کی ہو، اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا ہو، اے اللہ اگر کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہو، میری عزت و توقیر میں کمی کی ہو، اس نے مجھے ڈانٹا ہو، پھٹکارا ہو، گالی گلوچ کیا ہو اور میں نے جواب میں اس کو کچھ نہ کہا ہو اور میں نے اس پر صبر کیا ہو، تو اے اللہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں جو میری عزت و آبرو سے کھیلا ہے، جس نے مجھے گالی دی ہے یا جس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اے اللہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں اور یہی ایک چیز ہے جو میں صدقہ کر رہا ہوں. اے اللہ اس کو اگر صدقہ مانتا ہے تو قبول کر لے. اے اللہ جو میری عزت کے ساتھ، جو میری آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، یہی چیز ہے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں نے صدقہ کر دیا، اسی چیز کو میں صدقہ کر رہا ہوں. اے اللہ اگر اس صدقے کو تو قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے. اندازہ لگا رہے ہیں اس نے کون سی چیز صدقہ کی، کون سی چیز صدقہ کی. اللہ اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہو، میری عزت اور آبرو کے کا مذاق اڑایا ہو، اے اللہ یہی چیز میں اس کو معاف کر رہا ہوں، یہی صدقہ کر رہا ہوں. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نبی اکرم نماز فجر پڑھاتے ہیں اور نماز فجر پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کی موجودگی میں کہتے ہیں این المتصدق، این المتصدق، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ علبہ ابن زید الانصاری اٹھے اور کہنے لگے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں اور آج کی رات میں نے یہ چیز صدقہ کی ہے. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ اس آدمی سے کہہ دو، علبہ ابن زید سے کہہ دو کہ تم نے جو چیز صدقہ کی ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا. یعنی اوروں کے صدقے و خیرات تو اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن تم نے جو چیز صدقہ کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، یہ گارنٹی ہے. یعنی کسی کو معاف کر دینا کتنا بڑا صدقہ ہے. یہ حقوق العبادی طے کریں گے اس کو.
اس نے تو اپنی مرضی سے معاف کر دیا. اتنا بڑا کلیجہ کس کے پاس ہے جو اپنی مرضی سے معاف کر دے؟ یہاں تو انتقام اور بدلے کی بھاونا ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہوتی ہے. ہمیں اسی دنیا پر توکل ہو چکا ہے سب کچھ. آخرت پہ کہاں ہے؟ مریں گے تب دیکھا جائے گا. اتنا یاد رکھیے گا, روح نہیں مرتی ہے, روح نہیں مرتی. روح کی موت بس یہی ہے کہ جسم سے نکلی اور جسم بے جان ہوا, سمجھ لو کہ یہی. روح کہاں مرتی ہے؟ روح تو نکلی, وہ علیین یا سجین کے اندر پہنچا دی گئی. اچھے اور نیک آدمی ہے تو علیین کے اندر, بدبخت اور برے آدمی ہے تو سجین کے اندر. برے آدمی کی روح سجین میں, جو ساتوں زمین کے نیچے جیل قید خانہ ہے اس میں ڈال دی جاتی ہے, اور نیک لوگوں کی روح علیین جو ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے, نیک لوگوں کی روحیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں. اور اس کا ایک کنیکشن جسم سے بھی ہوتا ہے, جسم سے بھی ہوتا ہے. آپ کا جسم جہاں بھی ہو اس کا تعلق اس جسم سے ہے. جیسے ریموٹ کنٹرول, آپ یہاں بیٹھے, ٹی وی وہاں لگی ہے, بٹن یہاں دبایا, اس کا تعلق, اس ٹی وی کا تعلق آپ کے ریموٹ سے بھی ہے. آپ ریموٹ کو بھلے ہی توڑ دیں, الگ کر دیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کو کوئی تار نظر نہیں آئے گا ریموٹ میں. یہاں بٹن دبائیں گے وہاں اثر ہوگا. اب آپ کو اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ٹی وی کا بٹن دوسرا چینل لگانے کے لیے. یہاں دبایا, آگے بڑھ گیا, ادھر کیا, پیچھے ہٹ گیا. جیسے ٹی وی کا کنیکشن ریموٹ سے ہوتا ہے, ایسی روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. اگر آپ کے جسم کو جلا کر راکھ بھی کر دیا گیا ہے تب بھی وہ جسم ہے, اگرچہ راکھ ہو گیا ہے, لیکن اس روح کا تعلق اس جسم سے رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم. باڈی کو آپ دفن نہ کرو, 10 دن 15 دن 20 دن آپ کے سامنے برف پہ یا فریج میں رکھی ہوئی ہے جس میں باڈی ٹھنڈی رہتی ہے, اس مشین میں آپ نے لا کر رکھ دی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ باڈی رکھی ہے, لیکن اس کو عذاب یا ثواب ہو رہا ہے. ہم اپنی دنیاوی نگاہوں سے برزخی زندگی کی سزا نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ برزخی زندگی کا, اس کے چیخنے اور اس کی آہ اور اس کی پکار کو ہم سن سکیں, اتنی طاقت نہ ہمارے کانوں میں ہے, اور اس کے عذاب کو ہم دیکھ سکیں, اتنی طاقت ہماری آنکھوں میں بھی نہیں. اور یہ منظر سب کے ساتھ ہونا ہے. کسی کا نمبر 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کسی کا نمبر 2 دن بعد آتا ہے. آنا سب کے ساتھ ہے. ذرا تصور کرو, اس آدمی نے جو چیز صدقہ و خیرات کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول, صدقے میں قبول زکوٰۃ میں لکھ لیا ہے, یعنی تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے. تم کوئی چیز نہیں لا پائے, کوئی بات نہیں, جو چیز تم نے کل صدقہ و خیرات کی رات میں اللہ نے قبول کر لیا, چلو جہاد. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے, حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. ابھی تو ہم صرف حقوق پر بول رہے ہیں, ابھی ہم چلے کہاں ہیں, اور یہ جمعہ کا خطبہ ہمیں جانے کہاں دے رہا ہے آگے. حقوق العباد میں والدین کی حقوق کیا ہیں, باپ کا حق کیا ہے, اولاد کا حق کیا ہے. حقوق العباد میں حقوق الزوجین بھی آتا ہے, شوہر کا حق کیا ہے بیوی پر, اور بیوی کا حق کیا ہے شوہر کے اوپر. حقوق العباد میں یتیم بھی آتے ہیں, یتیموں کا کیا حق ہے آپ کے اوپر. حقوق العباد میں بیوائیں بھی آتی ہیں, بیواؤں کا کیا حق ہے آپ کے اوپر. حقوق العباد کے اندر قیدی بھی آتے ہیں, ان قیدیوں کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہے, کیا برتاؤ ہے, کیا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. حقوق العباد کے اندر جانور بھی آتے ہیں, جانوروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے. آپ اگر بوجھ اٹھانے والے جانور اگر آپ کے پاس پل رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ کتنا سامان لاتے ہیں, اور کتنا سامان لادنا چاہیے, کتنا بوجھ ان کے اوپر لادنا چاہیے, اور کتنی دیر ان سے کام لینا چاہیے, کتنی دیر ان کو آرام کرانا چاہیے. شریعت نے ایک ایک چیز
کھل کر بیان کی ہے. ہم ان تمام چیزوں پر چلی کہاں پائیں گے؟ غیر مسلم اگر آپ کے پاس رہتا تو اس کا کیا حق ہے، یا آپ کے گاؤں میں رہتا تو اس کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بوڑھوں کے کیا حقوق ہیں. میرے پیارے ساتھیو، ابھی جمعہ کا خطبہ ہمیں ان تمام چیزوں پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا. ابھی تو صرف حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں. ذرا سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب بدل وحی کے الفاظ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے غار حرا میں، اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی آپ کو رسالت نہیں ملی تھی. ایک دن جبرائیل امین جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس غار حرا میں آئے اور آپ کو اٹھا کر بٹھایا اور آپ سے کہا اقرا، اے محمد پڑھو. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں. جبرائیل امین نے آپ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لگتا تھا میری جان چلی جائے گی. اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا، دوبارہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں. جبرائیل نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ دبایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی زور سے دبایا مجھے پھر محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد چھوڑ دیا اور تیسری بار کا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اللہ یہ میرے پاس آیا ہے، اس کو میرا نام کیسے معلوم ہے اور پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے، مجھ سے بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے، کیوں بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ جب میں پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا، مجھے کوئی پڑھانے والا ہی نہیں، کیا پڑھوں؟ ماذا اقرؤ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. جبرائیل نے تیسری بار دبایا، پھر وہی اسٹائل اتنی زور سے کہ نبی اکرم کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں چند آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی شروع میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، ڈر گئے تھے، اپنے گھر دوڑتے ہوئے آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سیدھے ایک ہی جملہ کہا زملونی زملونی. خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان پر ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. حضرت خدیجہ نے اڑا دیا کمبل. حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ جو ڈر اور خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ چلا گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے اپنی پوری بات حضرت خدیجہ کو بتائی، آج ایسا ایسا ہوا غار حرا میں. پھر آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، آج تک میں نے اتنا طاقتور، آپ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ جبرائیل تھے، اتنا طاقتور انسان نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسی شکل نہیں دیکھی. اس نے مجھے پکڑ کے اتنی تو تیز دبایا. کون ہے یہ؟ کیا لے کر آیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کہیں جنات کا اثر تو نہیں، شیطان کا اثر تو نہیں؟ ابھی تک آپ نبی نہیں بنے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد جو تسلی دی وہی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے. سوچئے نبوت سے پہلے کے جو اخلاق تھے آپ کے اور نبوت سے پہلے کا جو معاملہ تھا آپ کا،
نبی بننے کے بعد کیا رہا ہوگا جب نبوت سے پہلے کا معاملہ آپ کا اتنا زبردست تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج میرے شوہر کیوں ڈرتے ہیں؟ کلا ہرگز نہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں تو اللہ آپ کا برا کیوں چاہے گا, آپ کے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ ہے بخاری کتاب بدل وحی کے الفاظ. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہی نہیں ہے. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. پہلی صفت رشتہ داریوں کو جوڑنا. ہر چیز پر غور کرے. ہمارا معاشرہ اس ڈیرہ کی مسجد میں آنے والوں, ہر گاؤں سے تشریف لانے والوں, ہر انسان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے وہ رشتہ داریوں کو کتنا جوڑتا ہے اور رشتہ داریوں سے کتنا کٹتا ہے. ابھی نبی نہیں بنے اور خدیجہ نبوت سے پہلے کا اخلاق بتا رہی ہیں اپنے نبی کا, اپنے شوہر کا. اور نبوت سے پہلے کے جس کے اخلاق یہ رہے ہوں, نبی بننے کے بعد اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ نبی بننے سے پہلے جس نے کبھی رشتے نہ کاٹے ہوں, نبی بننے کے بعد کتنے رشتے جوڑے ہوں گے, ذرا اندازہ لگاؤ. انک لتصل الرحیم, یہ نہیں کہا آپ تو بہت دنوں کا کھانا لے جاتے ہیں, آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اللہ آپ کا کبھی برا نہیں چاہے گا. نہیں, آپ نے بندوں کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں کیا. آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے تو آپ کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نمازی کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے, ایک روزے دار کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے, لیکن ایک آدمی وہ ہے جو خود 2 روٹی ہے اس کے پاس اور 2 روٹی کا بھوکا ہے, لیکن کسی غریب کو 1 روٹی کھلا کے خود 1 روٹی کھا لیتا ہے. اس آدمی کو پریشان رہنے کا حق کہاں حاصل ہے؟ میرے بھائیو, وہ تو دوسرے کا ہمدرد ہے. حقوق العباد کو حقوق اللہ نے اپنے حق سے زیادہ ترجیح دیا ہے. میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, لیکن میرے بندے کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. اس حدیث کے بعد آتا ہوں ایک دوسری حدیث پر, آنکھ کے پردے کھول دے گی. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلا, کوئی آدمی اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے اور بوجھ اٹھا کر لادنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس کا سامان اپنے سر پر لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّا, آپ تو بوجھ سے دبے ہوئے انسان کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, جو ہاتھوں پیروں سے معذور ہے, جو کمانے کے لائق نہیں ہے, بھوکا ہے, اور آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, تو آپ کما کر اس بھوکے کو کھلاتے ہیں, اس بھوکے کو دیتے ہیں. آپ خود محنت کرتے ہیں, اور اس معدوم جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کا پرسان حال بن جاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, جو کمانے کے لائق نہیں آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. محنت آپ کرتے ہیں اور دیکھ رہے کہ آدمی بیچارہ کمانے کے لائق نہیں ہے, آپ کما کر اس کو دیتے, آپ اس کے لیے کما دیتے. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, کوئی مہمان آپ کے گھر سے بھوکا نہیں جاتا, اگرچہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کھجور کھلا دیا, خود بھوکے رہ جاتے ہیں, دوسرے کو کھلاتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, آپ مہمان نوازی کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں, آپ ہر کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور جو راستہ بھول گیا ہے آپ بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا دیتے ہیں, آپ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. حضرت خدیجہ نے جو اوصاف بیان کی ہے یہ نبوت سے پہلے کے اوصاف ہیں, اور سب بندوں سے تعلق رکھتے ہیں. کیسے؟ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں, آپ کٹے ہوئے لوگوں کو ملا دیتے ہیں, آپ
मजबूर इंसान जो बोझ से लदा जा रहा, आप उसका बोझ अपने सर पे उठा के उसके घर तक पहुंचा देते हैं। आज इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, आपका बोझ हमें उठाने में। इज्जतदार इंसान हूं मैं, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। जमीन पर रखा हुआ लकड़ी का गट्ठर उठाकर उसके सर पर तो लाद सकते हो, लेकिन उसका आधा बोझ अपने सर पर लाद कर आधा उसके ऊपर चलो हम तुम्हारे घर पहुंचा दें, ऐसा बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है। इसमें थोड़ा झुकना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा घमंड तोड़ना पड़ता है, अपनी साहूकारी और चौधराहट का जनाजा निकालना पड़ता है। और इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो जन्नत की उम्मीद रखो, वरना मेरे भाइयों बहुत आसान नहीं है। मुखबिरी करते रहो, जासूसी करते रहो, हराम लुक़मे तोड़ते रहो और आकर 2 सजदे कर लो और कह दो कि अल्लाह का हक अदा कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। शैतान से ज्यादा इबादत करने वाले नहीं हो आप। इतने सजदे आपने जमीन पर नहीं किए जितने इब्लीस ने किए, लेकिन अल्लाह ने उसकी इबादत को भी सिर्फ इस वजह से बर्बाद कर दिया क्योंकि उसने अल्लाह का हुक्म मानकर आदम का हक अदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। हम कहां पड़े हैं? तक्सिबुल मादूम, आप मोहताज लोगों को कमा कर खिलाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप रास्ता भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जरा गौर करो आप। आओ एक और हदीस पे चलते हैं, मुस्लिम की हदीस कुदुसी। इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर करो। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाएगा अपने पास और उससे कहेगा, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? सुन रहे हैं आप? अल्लाह कहेगा मैं भूखा था। अल्लाह को भी भूख लग सकती है? अल्लाह भी खाना खाता है क्या? लेकिन अल्लाह कयामत के दिन उस इंसान को अपने करीब बुलाएगा और कहेगा, मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाएगा, क्यों नहीं खिलाया? दूसरे को बुलाएगा, आए मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? पहला शख्स कहेगा, अल्लाह तू तो सारी कायनात को खिलाता है, तू तो खाता नहीं, तू कैसे भूखा रह सकता था? कैसे भूखा रह सकता है तू? अल्लाह क्या जवाब देगा? हां, आए मेरे बंदे, तू दुनिया में था, मेरा फला फला बंदा भूखा था, वो अपनी भूख की शिकायत लेकर तेरे पास गया था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। आए मेरे बंदे, अगर तूने उस भूखे को खाना खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी तू उसको खाना खिलाता तो मैं तेरी मदद करता। दूसरा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको पिलाता, तू कैसे प्यासा रह सकता? अल्लाह कहेगा, मेरा फला प्यासा बंदा तेरे पास गया, तू पानी पिलाने पर कादिर था, लेकिन तूने इसके बावजूद उसको पानी नहीं पिलाया। अगर तूने उसको पानी पिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर कोई भूखे को खाना खिलाए तो इसका मतलब यह कि उसने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया। जिसने प्यासे को पानी पिलाया, इसका मतलब यह कि उसने अल्लाह को मददगार मान लिया, क्योंकि अल्लाह ही का तो दिया हुआ है तुम्हारे पास, उसी में से तो तुम कुछ दे रहे हो, तुम्हारा अपना नहीं है। अभी जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए रीढ़ की हड्डी, डले बिस्तर पर, हाथ पैर सब है लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं, टूट चुकी, अब बिस्तर से उठ नहीं सकते हो। अब कमाओगे? कहां गई तुम्हारी फैक्ट्री, कहां गई तुम्हारा कारखाना और कहां गई तुम्हारी दौलत? यही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे बंदो, तुम मेरे बंदों की मदद करोगे तो मुझे मदद के लिए पाओगे। यह है हुकूकुल इबाद पर सबसे बेहतरीन तशरीह। मेरे भाइयों, अभी छोड़ दीजिए हुकूकुल वालिदैन, बाप का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बेटियों की क्या हुकूक है, भाइयों की क्या हुकूक है, बहनों की क्या हुकूक है, मोहताजों की क्या हुकूक है, पड़ोसियों की क्या हुकूक है, यतीमों की क्या हुकूक है, बेवाओं की क्या हुकूक है, कैदियों की क्या हुकूक है, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक है, जानवरों के क्या हुकूक है। अभी छोड़ दीजिए, कभी
وقت ملا تو تفصیل سے پورے 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر آپ کے سامنے ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعے کے خطبے میں صرف اتنا جوڑنا ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں کمی ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں کمی ہو جائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حقوق العباد کہ حقوق العباد کا جو ہے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، پڑوسیوں اور قیدیوں اور غیر مسلموں اور جانوروں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور شارٹ میں یہ دعا کہ الہ العالمین تو ہمیں مکمل اور پورے طور پر اسلام کے اندر داخل فرما دے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔